دنیا جانتی ہے الحمدللہ کہ آپ جانشین حضور شیخ الاسلام مدنی میاں ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ کی ماضی میں جا کر کے آپ کے جو ہے پاسٹ میں جا کر کے کوئی ایک لمحہ اریز کرنے یا مٹانے کا موقع ملے تو وہ کون سا لمحہ ہوگا؟ میں بارگاہ خدا میں بس یہ عرض کروں گا کہ خدا میری امی جان کے رحلت کے موقع میں ذرا اور موقع دے دے اللہ، تاکہ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا کچھ اور لمحہ میسر آ جائے۔ میں حضرت بتاتے ہیں کہ حضرت کا ہاتھ پکڑ کر جی میں نے حضرت کو منوانے کے لیے، اللہ اللہ، راضی کرنے کے لیے کہ میری جو مرضی ہے اس میں حضرت کی طرف سے مجھے اجازت مل جائے۔ دور حاضرہ کی اتنی عظیم شخصیت، میرے الفاظ بھی نہیں نکل پا رہے ہیں اللہ، اور فریم ہمیں پانی دو۔ ان کی محبت ہے کہ آج حضرت تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا سب سے اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ جی 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 حضور شیخ الاسلام نے جو اپنا وصیت نامہ جی تیار کیا ہے اس میں حضرت کا ایک جملہ ہے۔ اللہ، جی وہ جملہ یہ ہے، ایک حدیث ہے جی کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، جی مطلب فقر و فاقہ کشی، جی غربت، جی محتاجی، جی، یہ جو ہے انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا ایک ذاتی سوال یہ تھا، دل میں میری بات آئی ہے کہ آپ اپنے خود کی نظر میں کیا ہیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس زمانے میں کسی زندہ ولی کو ہمیں دیکھنا ہے تو شیخ الاسلام کا دیدار کریں۔ اللہ اکبر، کلام بھی ہے روبرو صنم کے ہیں، تو جب روبرو شیخ الاسلام کے ہم بیٹھتے ہیں نا تو بے شک ایک اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھ کر کے ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ الحمدللہ آپ سے کوئی سمجھے چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہو یا پھر بچپنے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اس دوران شیخ الاسلام نے آپ پر کسی موقع پر شفقت فرمائی ہو؟ اب یہ میری محبت بھی تھی اور ایک طرح سے ادب بھی تھا اور خوف بھی تھا جی اپنے ابو کا، حضور شیخ الاسلام کا، جی کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی میں اماں صاحبہ سے کہتا تھا اور وہ حضرت کی بارگاہ میں رکھتی تھی۔ جی جی جی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ ناظرین، یہ جو ہمارے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں ہمارے چینل ویل آف اسلام میں، عامر قادری پوڈ کاسٹ، ان پوڈ کاسٹ میں ہمارے علماء اہل سنت، ہمارے بزرگان دین، صوفیان عظام تشریف لاتے ہیں، ہمارے خصوصی مہمان بنتے ہیں اور ان سے ہم چند گفتگو کرتے ہیں، چند دینی مسائل پوچھتے ہیں اور چند ان کے ذاتی زندگی کے بارے میں، یہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے بارے میں چند سوالات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس کے پیچھے کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس سے موٹیویشن حاصل کریں اور یہ جو ہمارے اسلامک ریئل ہیروز ہیں ان کے نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، میں جانتا ہوں پچھلا تیسرا ایپیسوڈ جو ہے شعبان میں ریلیز ہوا تھا، اب یہ پھر جو ہے سفر کے مہینے میں یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ آ رہا ہے۔ آپ کے کافی سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ پوڈ کاسٹ کب آنے والا ہے، تو یہ جو پوڈ کاسٹ ہیں بڑا ہی خصوصی پوڈ کاسٹ ہیں، بڑا ہی اسپیشل پوڈ کاسٹ ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہم خود احمد آباد جو ہیں آئے ہوئے ہیں اور ایسی سرزمین پر ہم موجود ہیں جہاں پر آنے کی کافی لوگ تمنا رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی مسکن میں آج ہم موجود ہیں۔ تو ناظرین، آج کی جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں ان کا کردار بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسے خطیب ہیں، جب یہ خطابت کرتے ہیں، جب یہ نصیحت آموز باتیں کرتے ہیں تو اس کو سن کر کے ہمیں اپنے لائف میں سدھار لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ایسی خوش مزاج شخصیت سے آج ہم آپ کو روبرو کروانے والے ہیں کہ ان کا مسکراتا ہوا نورانی چہرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے مرجھائے ہوئے چہرے بھی کھل اٹھتے ہیں۔ الحمدللہ، تو ناظرین، آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں چمنستان اشرفیت کے مہکتے ہوئے پھول، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جانشین حضور شیخ الاسلام مدنی میاں قبلہ، حضرت علامہ و مولانا ابو محمد سید حمزہ اشرف الاشرفی الجیلانی کے چرچوی المعروف حمزہ میاں قبلہ دامت برکاتہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضور
ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام عامر قادری پوڈ کاسٹ کو دیا. اللہ آپ کے اس دیے ہوئے وقت کو قبول فرمائے. تو ناظرین، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حضور، کافی سارے سوالات ماشاءاللہ آپ کے نام سے بھی جب ہمارے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو کافی سارے آپ کے چاہنے والے، آپ کے عقیدت مندوں نے کمنٹس کیے تھے کہ جب آپ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کر ہی رہے ہیں تو حمزہ میاں کا بھی آپ انٹرویو کریں، پوڈ کاسٹ کریں. تو ماشاءاللہ کافی سارے سوالات ہم نے جو ہیں چن کر کے جو ہیں طے کیے ہیں تاکہ آپ سے سوال کر سکیں. تو سب سے پہلا سوال میں اس گفتگو سے شروع کروں گا انشاءاللہ. دنیا جانتی ہے الحمدللہ کہ آپ جانشین حضور شیخ الاسلام مدنی میاں ہیں. تو آپ سے یہ سوال تھا کہ بچپن میں کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا جو کہ آج بھی آپ کو کچھ سکھاتا ہو؟ نحمدک یا اللہ. سب سے پہلے تو آج یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اور جو ہمارے ناظرین ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم جناب خلیفہ حضور شیخ الاسلام عامر قادری صاحب اور ان کی ٹیم کے ممنون و مشکور ہیں کہ یہ بنگلور سے چل کر سرزمین احمد آباد یہاں تشریف لائے الحمدللہ. اور آج یہ ہمارا پروگرام اسکیڈول پایا. الحمدللہ. اس سے پہلے بھی کئی بار آپ کی طرف سے خواہش کا اظہار ہوا تھا، جی لیکن کچھ نہ کچھ مصروفیات کے پیش نظر جی وہ چیز اپنے انجام تک نہ پہنچ سکی تھی. اللہ کو آج ہی منظور تھا، جی الحمدللہ. آج یہ چیز اللہ کے فضل و کرم سے بفضل ہی تعالی اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے. بے شک الحمدللہ. آپ نے جو سوال کیا کہ بچپن کا کوئی واقعہ جو آپ کو کچھ سیکھ دلاتا ہو، دے جاتا ہو، جی بالکل. اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. جی جو واقعہ مجھے میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے عقل و شعور تک پہنچنے کے بعد جی حضرت کی زبانی میں نے سنا تھا. جی تو میں چاہوں گا کہ اس واقعے کو آپ لوگوں تک اور آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین و سامعین تک بھی پہنچایا جائے. جی بالکل. ابھی جب میں بہت چھوٹا تھا جی تو اماں صاحبہ کی طبیعت علیل ہونے کی بنا پر جی ہم لوگ کچھوچا شریف سے یہاں احمد آباد آئے جی علاج و معالجہ کے سلسلے میں حضور شیخ الاسلام. اور میرا تعلیمی سفر جی. اس وقت یو کے جی کا شروع تھا. اچھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یو کے جی میں پڑھنے والا بچہ اس کی عمر کیا ہوگی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 4-5 سال کی عمر ہو. جی بالکل. تو ان دنوں یہاں احمد آباد میں ایک بار حضرت کے پاس آیا جی اور اس وقت اماں صاحبہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھیں اور حضرت بتاتے ہیں کہ حضرت کا ہاتھ پکڑ کر جی میں نے حضرت کو منوانے کے لیے، اللہ راضی کرنے کے لیے کہ میری جو مرضی ہے اس میں حضرت کی طرف سے مجھے اجازت مل جائے، اس طور پر میں نے حضرت سے اجازت مانگی کہ ابو، یہ حضرت کا جملہ ہے جی کہ ابو میں آٹا مارنے جاؤں. اللہ، آٹا مارنے جاؤں، یہ لفظ تھا. جی. تو اس وقت تو حضرت نے کچھ نہیں کہا، لیکن حضرت نے مجھے اجازت دے دی اور کچھ لوگوں کے ہمراہ جی مجھے گھومنے کے لیے بھیجا. اچھا. آٹا یہ یہاں کا ایک عامیہ لفظ ہے، عام کامن لفظ ہے، جی. جس کا مطلب ہوتا ہے گھومنا. آٹا مارنے جاؤں مطلب گھومنے جاؤں. جی. جس طرح سے اپنے کرناٹکا میں جب میں نے پہلی بار یہ لفظ سنا تو مجھے بہت خوشی بھی میسر ہوئی اور ہنسی آئی مجھے. اگر کوئی 4 مہینے پہلے آپ سے ملا ہے تو بولتے ہیں ابھی پرسوں ملاقات ہوئی تھی. ارے جناب، ہمارے علاقے میں تو پرسوں کا مطلب ہوتا ہے the day before yesterday. جی. کل سے پہلے کا جو دن ہے اس کو پرسوں بولا جاتا ہے. لیکن زبان علاقے کی بات ہوتی ہے. ہر جگہ علاقے کے اعتبار سے الفاظ کا انتخاب لوگ کرتے ہیں، ہے نا.
تو کہیں پر پرسوں کا مطلب ایک دن پرانا ہوتا ہے، تو کہیں پر پرسوں جو ہے بولا جاتا ہے 4 مہینے پہلے، 4-5 سال پہلے کو بھی پرسوں بھی ملے تھے، ایسے بھی کہتے ہیں جی۔ تو اسی طرح کہیں پر آٹے سے مراد کھانے والی روٹی ہوتی ہے، اور کہیں پر آٹے سے مراد جو ہے چکر لگانا ہوتا ہے، چکر لگانا۔ جی جی جی۔ تو جب میں نے یہ عرض کیا حضرت سے، تو حضرت چونک گئے۔ حضرت نے مجھے اجازت دی اور کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجا، اور اماں صاحبہ سے حضرت نے فرمایا کہ تم نے غور کیا، اللہ، بچے نے ابھی یہاں کے عام لفظ کا استعمال کیا ہے، بالکل بالکل بالکل، یہاں کا عام لفظ۔ اور حضرت نے پھر فرمایا کہ اب ہمیں علاج و معالجہ کا انتظام تو اللہ نے چاہا تو اس جگہ پر بھی ہو جائے گا، لیکن تعلیم و تربیت، بچے کی تعلیم و تربیت کا یہ جو مرحلہ ہے، یہ دور ہے، بچہ جس دور سے گزر رہا ہے سن و سال کے اعتبار سے، یہ بعد میں نہیں آئے گا۔ صحیح ہے۔ لہٰذا حضرت مجھے لے کر دوبارہ کچھوچا شریف چلے گئے، اللہ، اور میری تعلیمی سفر میرا دوبارہ وہاں شروع ہو گیا۔ جی جی جی۔ اب جب میں حد شعور کو پہنچا اور حضرت نے مجھے یہ واقعہ سنایا، جی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا، چونکہ آپ نے سوال میں مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا سیکھا کیا سیکھا ہے حضرت کے کسی واقعے، بچپن کے کسی واقعے سے، تو جب حضرت نے بتایا تو میں نے یہی سمجھا اور سیکھا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مٹی جب گیلی ہوتی ہے، جی، مٹی جب گیلی ہوتی ہے تو ہم اسے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، بالکل، گیلی مٹی کو آپ اس کا کھلونا بھی بنا سکتے ہیں، اس کا کٹورا بھی بنا سکتے ہیں، اس کی پلیٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ جی بالکل، میں نے یہ رزلٹ نکالا۔ جی، لیکن وہی مٹی جب سخت ہو جاتی ہے، سوکھ کر، بالکل، جب اس پر ہوا لگتی ہے، جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، جی جی، جب وہ وقت لیتی ہے، وہ سخت ہو جاتی ہے، تو سخت ہو چکی مٹی کو ہم اپنی مرضی کے اعتبار سے کوئی بھی شکل، کوئی بھی شیپ نہیں دے سکتے، ہے نا؟ بالکل بالکل۔ تو حضرت یہ کہنا چاہ رہے تھے، یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بچوں کا بچپن اسی گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے، اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، بچوں کی تربیت و تعلیم ہمیں اسی بچپن میں کرنا ہے۔ بے شک بے شک، بہت بچوں کے بچپن کو خوبصورت بھی رکھنا ہے، اور ان کی تعلیم و تربیت بھی اسی وقت میں کرنی ہے، سبحان اللہ، ورنہ وقت اگر گزر گیا تو پھر صرف کفے دست ملنے میں ہی وقت گزرے گا، افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ بالکل بالکل۔ آپ دیکھیے، مجھے بڑی خوبصورت مثال یاد آ رہی ہے، جی جی جی، کہ ایک طوطا پیرٹ، جسے مٹھو بولتے ہیں، جی جی، 2 مٹھو تھے۔ ایک طوطا ڈاکوؤں کی گفا میں گیا، اچھا، برے لوگوں کی گفا میں گیا، جی، اور ایک طوطا اڑتے ہوئے جو ہے علماء بیٹھے تھے اس گفا میں پہنچ گیا، علماء کی گفا میں گیا، عالموں کی گفا میں پہنچا۔ اب کچھ دنوں کے بعد جی، یہ دونوں طوطے، یہ دونوں پیرٹ لوٹے، تو وہ طوطا جو ڈاکوؤں کی گفا میں گیا تھا، وہ جب آیا تو اس کی زبان سے بیڈ ورڈز نکل رہے تھے، بالکل بالکل، گندے الفاظ نکل رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے وہ صحبت ملی تھی۔ صحیح۔ اور وہ طوطا، وہ مٹھو جو علماء کی گفا میں گیا تھا اور کچھ ان کے ساتھ رہنے کا اور وقت گزارنے کا اسے موقع میسر آیا تھا، وہ جب لوٹ کر آیا تو کبھی اس کی زبان سے قرآنی الفاظ نکلتے تھے آیات کی شکل میں، تو کبھی اس کی زبان سے حدیث رسول کی تلاوت ہوتی تھی، تو کبھی وہ نعت نبی کا کوئی شعر گنگناتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اسے جو صحبت ملی، اس میں اس نے جو سیکھا وہ کیپچر کیا۔ تو بچوں کا بچپن یہ جذب کرنے کا ہوتا ہے، بالکل، بچے کیپچر کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں۔ تو مجھے اس واقعے سے یہی سیکھ ملی کہ حضرت نے اس وقت سمجھ لیا تھا کہ ہمارا بچہ ابھی اپنے بچپن کے جس مرحلے میں ہے، اس وقت کیونکہ بچہ ہر وقت پیرنٹس کے پاس رہے یہ ضروری نہیں ہے۔ بچہ جب کھیلے گا تو اس کا ماحول پیرنٹس سے بدل کر اپنے دوستوں کا ماحول ملے گا۔ بچہ جب اسکول جائے گا تو وہاں پیرنٹس کا ماحول نہیں رہے گا، دوستوں کا بھی رہے گا اور اساتذہ ٹیچرز کا بھی ماحول رہے گا، دوسرے ہے نا۔ تو بچے کا ماحول بدلتا رہے گا، تو بچے کو بچپن میں ہمیں اچھی سے اچھی تربیت بھی دینی ہے، اور اس کا بچپن بھی نہیں چھیننا ہے، اس کے بچپن کی خوبصورتی کو بنائے بھی رکھنا ہے اور تربیت بھی دینی ہے۔ بس ماحول بدلنے کی دیر ہے، بس ماحول بدلا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے سنا، اللہ اکبر، شیخ الاسلام کا جو جملہ تھا کہ گیلی مٹی کو جو چاہے من چاہا آکار ہم دے سکتے ہیں، لیکن جب وہ مٹی سخت ہو جاتی ہے، اب اس کو ہم آکار دینا چاہیں گے، وہ مٹی ٹوٹ تو جائے گی لیکن وہ صحیح آکار میں نہیں آئے گی۔ ایک زندہ مثال ہے، ایک صحیح مثال ہے۔
اکثر پیرنٹس مجھے بھی شکایتیں کرتے ہیں، حضرت کی بارگاہ میں کافی کمپلینٹس آتے ہوں گے کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا، ہماری بات نہیں مانتا. تو یہ جو نیو پیرنٹس بنے ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے. جن کے ہاتھ سے وہ چیز وقت گزر گیا ہے وہ تو کپے دست ملتے رہیں گے، لیکن جو نیو پیرنٹس ہیں ان کے لیے ایک بڑا زبردست سبق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ماحول دیں گے نا، اچھا ماحول دیں، اپنے بچوں کے آگے گالی غلوظ نہ کریں، جھوٹ نہ کہیں، اور ایک اچھا ماحول میں جب آپ اپنے بچے کی پرورش کریں گے تو بچہ ماشاءاللہ آگے چل کر کے ہمیں حمزہ میاں کی شکل میں نظر آتے ہیں الحمدللہ. کوئی نورانی میاں نظر آتے ہیں، کوئی حمزہ میاں نظر آتے ہیں. تو یہ شہزادے جو ہمارے آگے چمک رہے ہیں الحمدللہ، یہ ان کے والدین کی سرپرستی ایسی تھی جو آج ہمیں ان کو دیکھ کر کے فخر محسوس ہوتا ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم. کیا آپ اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر پریشان ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بہترین اسکولز اور اکیڈمیز میں تعلیم دلانے کے باوجود بچے نافرمان کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے انہیں دین سکھایا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین سیکھنے سے آپ کا بچہ علم والا اور ادب والا بنے گا. ہم دنیاوی تعلیم کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس دین کی تعلیم کی طرف کیوں توجہ نہیں دیتے. دیکھیے، دین نہ صرف ہمیں علم دیتا ہے بلکہ ادب بھی سکھاتا ہے. اسی لیے ہم نے learnquraneasily.in کی بنیاد رکھی تاکہ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم گھر بیٹھے آسانی سے مل سکے. عموماً آج کی بیزی لائف میں بہت سارے لوگوں کے لیے مدرسہ یا جامعہ میں جانا کافی مشکل ہوتا ہے، اور اسی لیے ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی اور بہنیں علم دین سے محروم رہتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس کا حل ہم نے آپ کے لیے نکال لیا ہے. learnquraneasily.in ایک آن لائن مدرسہ ہے جسے آپ گھر بیٹھے اپنی مرضی کے وقت کے مطابق جوائن کر سکتے ہیں. یہاں آپ اور آپ کے بچے اسلامی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں، اور ڈیفرنٹ کورسز کے ذریعے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ آن لائن اکیڈمی آپ کو دنیا بھر میں کہیں سے بھی جوائن کرنے کا موقع پرووائڈ کرتی ہے. اس پلیٹ فارم پر تقریباً 15 کورسز اویلیبل ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیتے ہیں. یہاں مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ کلاسز کا انتظام ہے تاکہ پرائیویسی کا مکمل خیال رکھا جا سکے. تو آئیے دین کی تعلیم کو اپنے بچوں کی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس پیغام کو عام کریں. learnquraneasily.in کے ذریعے دین کی روشنی اپنے گھروں میں لائیں تاکہ آپ کے بچے علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی سیکھ سکیں. جزاک اللہ. تو حضور جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت فرمائیں، اور بے شک اولیاء اللہ پیارے آقا کی ہر سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اور بے شک یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس زمانے میں کسی زندہ ولی کو ہمیں دیکھنا ہے تو شیخ الاسلام کا دیدار کریں. اللہ اکبر. فوٹو میں یا ویڈیو میں دیکھنے کی بات الگ ہے، لیکن جب روبرو وہ جو کلام بھی ہے روبرو صنم کے ہیں، تو جب روبرو شیخ الاسلام کے ہم بیٹھتے ہیں نا تو بے شک ایک اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھ کر کے ہمیں خدا یاد آتا ہے الحمدللہ. اور بے شک آپ نے بڑا قریب سے شیخ الاسلام کو دیکھا ہے کہ ہر سنت پر آپ عمل کرتے ہیں الحمدللہ. تو شفقت، جو بچوں پر شفقت فرمانے کا مسئلہ ہے، یہ جو سنت ہے، تو بچپن میں آپ کا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ آپ سے کوئی سمجھے چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہو، یا پھر بچپنے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اس دوران شیخ الاسلام نے آپ پر کسی موقع پر شفقت فرمائی ہو؟ اس موقع پر میری یادداشت میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ جی جی گردش کر رہا ہے جی کہ جب اماں صاحبہ کا انتقال ہوا، جی اس کے بعد حضرت نے مجھے بلایا. جی چونکہ اماں صاحبہ کے انتقال سے پہلے جی اب یہ میری محبت بھی تھی اور ایک طرح سے ادب بھی تھا اور جی خوف بھی تھا جی اپنے ابو کا، حضور شیخ الاسلام کا، جی کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی میں اماں صاحبہ سے کہتا تھا اور وہ حضرت کی بارگاہ میں رکھتی تھی. جی 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 اور یہی بات اماں صاحبہ نے بتائی کہ یہی بات حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ محدث اعظم میں بھی تھی. اللہ اللہ. حضور شیخ الاسلام بھی ڈائریکٹ اپنے ابو جان حضور محدث اعظم ہند سے کچھ نہیں کہتے تھے، اپنی اماں صاحبہ سے کہتے تھے. جی جی جی. اور امی صاحبہ جو ہیں وہ بارگاہ محدث اعظم میں حضرت شیخ الاسلام کی باتوں کو پیش کرتی تھی. سبحان اللہ. تو میرا یہ معمول تھا، لیکن اماں صاحبہ کا جب انتقال ہو گیا، جی، اس کے بعد حضرت نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ بیٹا تمہارا جو معمول تھا، تم کوئی بھی بات مجھے نہیں کہہ پاتے تھے اپنی امی کے ذریعے، اب تو وہ بظاہر نہیں ہے، لہٰذا بیٹا اب کبھی کوئی بات مجھ سے چھپانا مت. اللہ. کوئی بھی بات ہو بیٹا، اللہ. تم ابھی سن و سال کے لحاظ سے اس مقام پر ہو کہ ہو سکتا ہے تم کوئی بات سوچو اور وہ تمہارے لیے مفید نہ ہو، تو بیٹا تم مجھے بتا دینا
without any hesitation اللہ اکبر. you بالکل can بالکل. share me. جی بالکل. حضرت نے مجھ سے یہ فرمایا. سبحان اللہ. اور ایک جملہ اور حضرت نے فرمایا کہ بیٹا اب تمہاری امی نہیں ہیں, اب مجھے تمہارے باپ کے ساتھ ہی ساتھ تمہاری ماں کا بھی کردار ادا کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. اور یقین جانیے میرا خدا اور اس کے رسول گواہ ہیں کہ میرے جسم کا ایک ایک رواں یہ گواہی دے رہا ہے کہ جب میرے ابو حضور شیخ الاسلام نے جس دن یہ جملہ بولا تھا اس دن سے آج تک جی میرے جسم کا ایک ایک رواں رواں یہ گواہی دے گا اور دے رہا ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا. اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی کہ حمزہ کو اس کی ماں کا احساس, دیکھیے فطری جو چیز ہے وہ تو رہنی ہے بالکل. جو یاد ہے, جو محبت ہے, جو لگاؤ تھا وہ تو رہنا ہے بالکل. لیکن حضرت نے جو فرمایا تھا حضرت اس پر کھرے اتر رہے ہیں. حضرت قدم قدم پر اسے ثابت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میری نظر میں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا کچھ بھی رہے کبھی کچھ چھپانا نہیں, ہمیں بتا دینا. اللہ اکبر. اس وقت میں جب اماں صاحبہ کا انتقال ہوا تو میرے مدرسے کا 3 سال تھا. جی میں جماعت ثانیہ میں تھا. اچھا. جی تو کچھوچا شریف چھٹی کے موقع پر میں آیا ہوا تھا اور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. جی لڑکپن میں, بچپن میں آ کر, بالکل بالکل. جوانی میں آ کر, کہ میں نے ایک موبائل ابو سے پوچھے بنا, حضرت کو بتائے بنا خرید لیا. جی سیمسنگ کا ایک موبائل تھا, 7,000 روپے اس کی قیمت تھی. جی جی 7,000. اب میں نے خرید تو لیا لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کھٹکا تھا کہ ابو تو مجھے, حضرت تو مجھے اتنا فرما رہے ہیں کہ بیٹا اب امی نہیں ہے, کوئی بھی بات ہو تو بنا ہیزیٹیشن کے, بنا ہچکچاہٹ کے تم مجھے بتا دینا. اور میرا حال یہ ہے کہ میں نے ابو کو بتائے بنا یہ قدم اٹھا لیا. اللہ. تو یہ دل میں کھٹکا تھا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اعتراف جرم کرنا ہے اللہ اکبر. بارگاہ شیخ الاسلام میں. لہٰذا میں نے ایک خط لکھا اور خط کو حضرت کی مجلس گاہ جو کچھوچا شریف میں تھی وہاں پر ٹھیک بیٹھنے کی جگہ پر میں نے رکھ کر اس سے موبائل سے اس کو دبا دیا. اللہ اکبر. اور حضرت کا چونکہ ایک معمول ہے زندگی کا, جی, اور میں آپ کو بتاؤں زندگی میں دنیا میں جتنے بھی سکسیسفل پرسنالٹیز ہیں, جی جی, آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے, 99% لوگ آپ کو ان کا ایک اسکیڈیول رہتا ہے. بالکل بالکل صحیح. ان کی ایک لائف اسٹائل رہتی ہے, اپنی زندگی کے اسی دھار میں وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل. ایک صبح, دوپہر, شام, رات, ویک, منتھ, ایئر, سب کا ایک اسکیڈیول رہتا ہے جو سب کو پتا رہتا ہے. وہ پوری لائف اس کو فالو کرتے ہیں. تو میں نے بچپن سے دیکھا ہے اپنے ابو حضور شیخ الاسلام کو کہ حضرت گھر پر ہو, آپ کا وہی معمول, جی, حضرت ٹرین میں ہو, جی, فلائٹ میں ہو, وہی معمول, اللہ. حضرت نیشنلی طور پر, ملکی سطح پر کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں یا شہر میں ہو, وہی معمول, اللہ. حضرت انٹرنیشنلی امریکہ, کینیڈا, یو کے, افریقہ, جی, جہاں بھی ہو وہی معمول. تو مجھے معلوم تھا کہ حضرت کا معمول ہے. اللہ. حضرت آئیں گے اور آ کر اپنے معمول کے مطابق اپنی مجلس گاہ پر حضرت پہنچیں گے اور وہاں بیٹھیں گے. تو میں نے اسی لیے وہاں پر وہ خط رکھا, جی, اور اس کے اوپر جو جرم مجھ سے ہوا تھا موبائل خریدنے کی شکل میں وہ رکھا, اور میں ایک جگہ چھپ کر دیکھنے لگا کہ کیونکہ سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی. جی, جی. حضرت اپنے معمول کے مطابق نکل کر, جو جیسا کہ مجھے معلوم تھا, حضرت بیٹھنے سے پہلے حضرت نے دیکھا کچھ رکھا ہوا ہے بیٹھنے کی جگہ پر, اٹھایا, بیٹھے اور اسے پڑھنا شروع کیا. اللہ. پڑھنے کے بعد حضرت نے آواز لگائی کہ حمزہ کو بلاؤ. اب میرے تو پسینے بند ہونے کا نام نہیں لے رہے. اب بہرحال حمزہ بارگاہ شیخ الاسلام میں پہنچا, جی, ہاتھوں کو باندھ کر سر جھکے ہوئے. حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. میں حضرت کے پایتانے بیٹھا, اور حضرت کا جو پہلا جملہ تھا, اس کے بعد خط حضرت کے ہاتھ میں تھا اور موبائل وہاں بغل میں پڑا ہوا تھا. اللہ. حضرت کا جو پہلا جملہ تھا کہ بیٹا مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا لیکن اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوئی. اللہ اکبر. کہ تم نے
میری نصیحت میری بات ماننے میں تھوڑا تاخیر کی لیکن مانی. اعتراف جرم کر کے مان لیا. اللہ اکبر. لہٰذا اب میری ہدایت تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس کو استعمال نہیں کرو گے. اللہ. اور کب تک استعمال نہیں کرو گے؟ جب تک میں تمہیں حکم نہیں دیتا. جی جی جی. اور اس کو تمہیں اپنے ہی پاس رکھنا ہے. اللہ. اپنے ہی پاس رکھنا. اب ایک امتحان بھی یہ امتحان ہے. امتحان تھا. جی. اللہ. 2 سال تک جی وہ موبائل میرے پاس کچھوچا شریف میرے روم کی الماری میں رہا. جی. میں نے حضرت خدا جانتا ہے میں نے اس کا استعمال نہیں کیا. حضرت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت نے مجھے بلایا. میں کسی چھٹی کے موقع پر مدرسہ سے آیا ہوا تھا. حضرت نے بلایا اور فرمایا وہ موبائل کہاں ہے؟ تو حضرت وہ پھر حضرت نے 2 سال کے بعد وہ چیز کو یاد رکھا. اللہ اکبر. جی میں اپنے نتیجے کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. بالکل بالکل. کہ وہ موبائل جب میں نے حضرت کو لا کر دیا جی تو وہ خط جو 2 سال پہلے میں نے دیا تھا حضرت نے رکھ لیا تھا. حضرت نے پھر اسے نکالا جی تاکہ مجھے باتیں یاد ہو جائیں, تازہ ہو جائیں. تازہ ہو جائے. بالکل. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اب تم اس کا استعمال کر سکتے ہو. اللہ. تو جیسے ہی حضرت نے یہ فرمایا جی مجھے ایک بات کلک ہوئی جی کہ حضرت نے 2 سال تک موبائل میرے پاس رکھوایا اور مجھی کو استعمال کرنے سے روکا. 2 سال کے بعد مجھی سے مانگ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لے کر مجھی کو دے رہے ہیں. اس کا مطلب حضرت میرا ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ہیں, امپاورمنٹ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں میں بتانا چاہوں گا یہ جو 2 ورڈ میں نے یوز کیے, ایک ہوتا ہے ڈیولپمنٹ. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو یہ بتانا کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جی جی یہ ہے دس از دا ڈیولپمنٹ. اور ایک ہوتا ہے امپاورمنٹ. جی کسی کو اس لائق بنا دینا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. That's the difference between development and empowerment. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک خوبصورت سا فرق ہے. تو حضرت نے میرا ڈیولپمنٹ نہیں کیا. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے ابو میرا ڈیولپمنٹ نہیں فرما رہے ہیں بلکہ میرا امپاورمنٹ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس موقع پر مجھے ایک بڑی خوبصورت حدیث یاد آ رہی ہے. ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی اپنی غریبی کا اظہار کیا کہ سرکار میں بہت پریشان ہوں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیا گھر میں کچھ ہے؟ عرض کیا نہیں سرکار کچھ نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا غور کرو کیا کچھ ہے؟ تو غور کر کے بتایا سرکار خالی برتن پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں لے جا کر بیچو اور اس سے کلہاڑی کا پگھلا کر کلہاڑی بنواؤ. اور کلہاڑی بنوا کر آؤ. تو وہ حکم نبی ادا کرتے ہوئے جیسا جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لے کر آئے کلہاڑی. اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس سے جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور ان لکڑیوں کو بیچو اور جو رقم آئے وہ لے کر میرے پاس آؤ. اللہ اکبر. پھر وہ رقم جمع کر کے لکڑیاں کاٹ کر بیچا. رقم جمع بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہا سرکار یہ منافع ہے. تو سرکار نے کہا اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے رکھو اور اس کا ایک بڑا حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. سبحان اللہ. کھانے پینے اور دیگر ضروریات میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا. کچھ وقت گزرا کہ وہ صحابی رسول جو ایک وقت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر آئے تھے آج ان کا شمار رئیس صحابہ کرام میں ہونے لگا. سبحان اللہ. مالدار رچ صحابہ کرام میں ہونے لگا. اب آپ بتائیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب وہ پہلی بار آئے تھے اگر اسی وقت اللہ کے رسول انہیں کچھ دے دیتے 2 دن کے بعد ہو سکتا ہے وہ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے یا کسی صحابی یا غیر مسلم کی بارگاہ میں جاتے اور ہاتھ پھیلا دیتے. اللہ کے رسول نے انہیں چند روپے دے کر ان کی اصلاح نہیں کی بلکہ انہیں اس لائق بنا دیا کہ وہ آنے والے سال میں خود دوسرے کی مدد کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے ڈیولپمنٹ نہیں کیا اللہ کے رسول نے, امپاورمنٹ کر کے دکھایا ہے نا. تو اس واقعے کا عکس یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر جس طرح حضور شیخ الاسلام نے ڈیولپمنٹ میرا نہیں کیا
بلکہ میرا امپاورمنٹ کیا. اللہ کے رسول نے ڈیولپمنٹ نہیں کیا, امپاورمنٹ کیا. اسی طرح آج ہمیں ایک پیغام کی ضرورت ہے. پیغام یہ ہے کہ آج جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, جو ہم سے زکوٰۃ لینے آتے ہیں, ہمیں بے شک انہیں زکوٰۃ دینا چاہیے, لیکن اتنی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے کہ 2 مہینے کے بعد وہ پھر ہاتھ پھیلائیں. ہم انہیں اتنا زکوٰۃ دے دیں کہ آج اس سال جو ہاتھ مانگ رہا ہے, آنے والے سال وہی ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت صحیح طریقہ ہے یہ. تو بالکل آپ سوچئے اب اس کے اوپر جو گزرا ہے, جی جی جی, زکوٰۃ مانگنے والا جب زکوٰۃ دینے والی حیثیت میں پہنچ جائے گا تو وہ بھی یہی سوچے گا. یاد رکھیے, برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. واہ سبحان وہ جب زکوٰۃ مانگ رہا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے, کیا فیلنگ ہے, یہ وہی جان سکتا ہے. ہم اور آپ کما حقہ اس کے برابر نہیں جان سکتے, بالکل ہے نا. بالکل. تو وہ جب اس لائق ہو جائے گا تو وہ بھی یہی سوچے گا کہ میں بھی کسی کو اتنی زکوٰۃ نہ دوں کہ وہ 2 مہینے بعد مانگے, بلکہ اس لائق بنا دوں. وہ بھی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں سوچے گا, امپاورمنٹ کی بات سوچے گا. تو ہمیں آج یہ پیغام مل رہا ہے اللہ کے رسول کی ذات سے, اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے حضور شیخ الاسلام کی ذات سے, کہ ہمیں ڈیولپمنٹ پہ دھیان نہیں دینا ہے, امپاورمنٹ پہ دھیان دینا ہے. بالکل بالکل, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, ایک اور بات بتاتے ہوئے آپ سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ حمزہ میاں قبلہ ایک بہترین مصنف بھی ہیں ماشاءاللہ. آپ نے کتابیں تحریر فرمائی ہیں, تو ایک ایسی بہت ہی مشہور زمانہ کتاب جو کافی لوگوں میں مقبول ہوئی, کتاب کا نام ہے اسماء الحسنى لدخول الجنہ. ماشاءاللہ بہترین کتاب ہے. تو حضور سوال یہ تھا کہ آپ کی جو پہلی کتاب ہے اس کو لوگوں نے بڑا ہی پسند کیا, تو سوال یہ تھا کہ اس کی کتاب کے لکھنے کے پیچھے کی وجہ کیا تھی اور اس کا پروسیس کیا تھا, اس کے پیچھے کا واقعہ بیان کریں آپ. جی, حضرت کی محفلوں میں صبح و شام حضرت کی جو محفل ہوتی ہے, ملاقات کا جو وقت ہوتا ہے, ملک اور بیرون ملک سے لوگ بارگاہ شیخ الاسلام میں حاضر ہوتے ہیں. جی جی, اور اکتساب فیض کے لیے. بالکل بالکل, اور حضرت کے دیدار کے لیے, حضرت کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے. بے شک بے شک, سبحان. تو جب لوگ اپنے مسائل کو بیان کرتے تھے, اپنی پریشانیاں حضرت کی بارگاہ میں رکھتے تھے اور رکھتے ہیں, بالکل بالکل, تو میں دیکھتا تھا کہ اکثر حضرت ان کی پریشانیوں کا حل اسماء الہیہ کا وظیفہ دے کر, سبحان اللہ, اللہ کے نام سے وظیفہ دے کر حضرت اللہ اکبر, ان کے مسائل کا حل بیان فرماتے تھے. کہ آپ اللہ کا یہ نام اتنی بار پڑھ لو, جی, اس نام کو, اللہ کے اس نام کو آپ اس وقت میں پڑھو, جی, اللہ کا یہ نام آپ اس طرح سے ان موقعوں پر پڑھو. اللہ اکبر. تو یہیں سے مجھے ایک خیال اٹھا کہ کیوں نہ اس پر باضابطہ ایک کتابی شکل کے طور پر کام کیا جائے. جی, اور اس تعلق سے حدیث شریف بھی ہے. جی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے صلی اللہ علیہ وسلم, جی, کہ جس نے اسماء الہیہ کو یاد کیا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے اسلاف کی کتابیں, اکابرین کی کتابیں جی جب دیکھیں, جس میں بالخصوص حضرت امام غزالی کی کتاب جی اسماء الحسنہ پر, حضرت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب سبحان اللہ اسماء الحسنہ پر, اب یہ کتابیں ایسی ہیں جی کہ جو علماء, فقہا اور دانشور حضرات, ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز جو ہیں, جی ان کو تو یہ اس میں مزہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے معانی و مفاہیم کے اعتبار سے اور اپنے ضخامت کے اعتبار سے جی بہت بڑی ہے. بالکل بالکل, اور ان کا لیول, ان کا معیار جو ہے بہت ہائی لیول کا ہے. ان کو سمجھنا عام انسانوں کے لیے آج عام ذہنیت کے اعتبار سے ان کو سمجھنا ذرا دشوار ہے. جی جی جی, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جو آج کے لوگوں کو ذہنیت میں رکھ کر, کہ چونکہ آج کے لوگوں کی ذہنیت کیا ہے کہ شارٹ ہونا, بالکل بالکل, اور ایزی ہونا, شارٹ اینڈ سویٹ ہونا, ایزی ہونا, ہے نا, یہ ذہن بن چکا ہے. بالکل بالکل. تو اب اتنا سب مواد ہونے کے باوجود بھی لوگ ادھر نہیں جائیں گے. اس لیے ہم نے ایک آن لائن درس کی محفل رکھی, جس میں بہت زیادہ ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا, 40 سے 42 لوگ, 15 دن کی ہماری محفل تھی. اب اس 15 دن کی محفل میں مجھے فیڈ بیک ملنے لگے جب میں درس دیتا تھا اسماء الہیہ کا. ابھی کتاب
تیار نہیں, ابھی صرف ہم آئیڈیا لے رہے آئیڈیا لے رہے تھے. ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایسے تو کنٹینٹ آلریڈی مارکیٹ میں ہے, جی. لیکن ہم جو کنٹینٹ لوگوں کی مرضی کے اعتبار سے دینا چاہتے تھے بالکل بالکل, کہ لوگوں کو اگر ان کی مرضی کے حساب کی چیز ملے گی تو وہ زیادہ پھیلے گی اور جلدی ایکسیپٹ بھی کریں, جلدی ایکسیپٹ کریں گے. اب آپ کا جملہ کیا تھا کہ آپ کی کتاب لوگوں کے درمیان مقبول ہوئی, جی. تو اس مقبولیت کے پیچھے کی وجہ جی جی ہے نا, مقبول اگر اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے, مقبول ہونا نہیں ہونا یہ ایک الگ سوال ہے, لیکن لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے کچھ آپ کو لوگوں کے ٹیسٹ کو اور سمجھنا پڑے گا. ہاں سمجھنا پڑے گا, ہے نا. تو ہم نے آن لائن جو درس دیا 15 دن کا, اس میں ہمیں فیڈ بیک مل گیا, پتا چل گیا کہ کچھ لوگوں نے کچھ بتایا کہ حضرت ہمیں یہ چاہیے, ہمیں ایسا چاہیے, ہمیں یہ سمجھائیے, یہ بتائیے. میں اس کو نوٹ ڈاؤن کرتا گیا. سبحان اللہ. اب جب میرا یہ سیشن 15 دن کا کمپلیٹ ہوا تو جو فیڈ بیک لوگوں کے ملے تھے میں نے اس پر غور و خوض کیا. جی جی جی, اور غور و خوض کر کے تب اس کے بعد آج الاسماء الحسنی لدخول الجنہ یہ آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں کی زینت بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو اس کا یہ پروسیس یہ ایسا نہیں کہ بس ہم نے چاہا اور ہو گیا, جی, اس کا ایک پورا پروسیس تھا. پھر ہم نے اس کو جو ہے اس میں ایک نام رکھا, جی, ایک نام ہے, اس کا معنی ہے اور اس کی مختصر تشریح ہے, ایکسپلینیشن ہے اس کا. بالکل بالکل. اور اس کا اس نام کا وظیفہ ہے, جی, اور اس پر ایک پوائنٹ آف تھنکنگ ہے, لمحے فکریہ. جی, اس میں لوگوں کے جو سوالات ہوتے تھے جی, ان سوالات کو بھی ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے, ماشاء اللہ, بتانے کی کوشش کی ہے لمحے فکریہ میں. تو آج کے دور کے جو سوالات تھے اس حساب سے نیا ایڈیشن یہ ماشاء اللہ اسماء الحسنی اس کو کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو, اور یہ صرف اس میں ہماری کوشش نہیں ہے, ہمارا کام تو تھا لکھ کر جمع کر کے دے دینا, آگے اس میں پوری جو کوشش ہے اسے یہاں تک لانے کا جو وہ ہے ثمرہ ہے وہ پورا ہمارے شیخ الاسلام ٹرسٹ کی ٹیم کو جاتا ہے, بالکل بالکل, جس نے پسے پردہ رہ کر بالکل یہ کام کو انجام دیا. آج صرف یہ نام اس پر آپ کو حمزہ اشرف کا دکھ رہا ہے, حمزہ اشرف کی سوچ ہے, حمزہ اشرف کی فکر ہے, لیکن اس سوچ کو جمع کرنے کے بعد کا پورا پروسیس وہ پوری ٹیم ورک کا ہے. اللہ اس ٹیم کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ آخری سانس تک اسی طرح ہم دین متین کی خدمت مل جل کر کرتے رہیں. جیسے آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ حضور شیخ الاسلام جو بھی حاجت مند آتے تو اسماء الہی سے اس کا وظیفہ آپ کو بتاتے, طریقہ بتاتے, تو کیا شیخ الاسلام کے بتائے ہوئے طریقے بھی اس میں موجود ہیں؟ ہاں جی, اس میں موجود ہے الحمدللہ. یہ تو مریدین کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے, جو حضور شیخ الاسلام نے جو طریقے بتائے وہ اس میں موجود ہیں انشاءاللہ. حضور جب کتابوں کا ذکر چھڑ ہی چکا ہے تو ایک اور سوال میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, کتابوں کے تعلق سے آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں, اور جو آپ کی کتاب آپ نے تصنیف فرمائی ہے کیا ہمیں کسی ویب سائٹ پر ڈیجیٹلی اس کے PDF ہمیں اویلیبل مل سکتے ہیں؟ جی, یہ ہمارے کام کا ایک اہم حصہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے. جی جی. تو اس وقت حضور شیخ الاسلام کی جتنی بھی کتابیں ہیں, جو تصنیفات ہیں, جی, اس پر شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جو ٹیم ہے جی, وہ فرام زیرو جی, ورک سٹارٹ ہو چکا ہے. جی, اور آپ کو بتا کر ہمیں خوشی ہوگی اور سن کر آپ کو بھی خوشی ہوگی جی, کہ الحمدللہ حضرت کی جتنی کتابیں ہیں اس میں سے 3 کتابوں کو ہم نے 4 لینگویج میں ابھی تک اس کا ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. سبحان اللہ. کون سی لینگویج؟ جی, ایک ہے رومن انگلش. رومن انگلش, ٹھیک ہے, رومن انگلش, صحیح ہے. ہندی, اردو, جی, اینڈ گجراتی. شیخ الاسلام ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے جی, اسے ہم کر رہے ہیں. اب آگے ہندوستان میں چل رہی دوسری جو زبانیں ہیں جی, اس میں بھی ہم کریں گے. اور بالخصوص حضرت کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جیسے کہ مودودی پر جو ہے, جی, رد مودودیت میں جو ہے, جی, اور کتابت نسواں ہے, جی, اور بھی کچھ کتابیں ہیں جس کو ہم عرب ممالک تک پہنچانے کی کوشش میں لگ چکے ہیں. جی, 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 اور اس پر بھی کام عربی زبان میں شروع ہو چکا ہے. آپ لوگوں کے دعاؤں کی ضرورت ہے کہ آپ دعا کریں. اور یہ کام شیخ الاسلام ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ملک اور بیرون ملک میں حضور شیخ الاسلام کے افکار و نظریات کی شکل میں وہاں پہنچے, تاکہ لوگ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے افکار و نظریات کو سمجھیں اور اس سے مستفیض ہو سکیں. اب یہ تو رہا ایک زاویہ. اس کا دوسرا زاویہ میری کتابوں سے ریلیٹڈ ہے. جی, چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے اسماء الہیہ, جی, اسماء النبی, جی, اس پر حضرت نے کام نہیں کیا. جی,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حضرت نے یہ میرے لیے چھوڑ دیا ہوگا، سبحان اللہ، بے شک، ورنہ حضرت اگر اس پر قلم اٹھاتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ بالکل بالکل بالکل، لیکن حضرت کی دعاؤں سے الاسماء الحسنی لدخول الجنہ جو آج آپ کے آنکھوں کی زینت بنی ہوئی ہے، بالکل بالکل، اس کے بعد اب اسماء النبی پر بھی الحمدللہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی ٹائپنگ کا کام چل رہا ہے، اس اور ہونا باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر وہ بھی آپ کے درمیان جی جی جی، موجود ہوگی، اور آگے بھی کچھ ہماری کتابیں ہیں جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے درمیان اپنی کوششوں کو، اپنی کاوشوں کو پیش کرتے رہیں گے۔ جی جی جی، اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ اللہ ہمیں دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ جی جی، تو یہ تمام کتابیں کسی ویب سائٹ پر ہمیں PDF کی شکل میں مل سکتی ہیں؟ جی، آگے جا کر شیخ الاسلام ٹرسٹ کے کا جو پلیٹ فارم ہے ویب سائٹ کا، اس پر انشاءاللہ ضرور آپ کو یہ سب مہیا ہوں گی، اور ہر لینگویج میں آپ کو انشاءاللہ وقت آنے پر انشاءاللہ وہ بھی ہم سوشل میڈیا پر کس پلیٹ فارم پر حضور شیخ الاسلام کی اور میری کتابیں رہیں گی، وہ وقت آنے پر ہماری ٹیم آپ اپڈیٹ کو ہو۔ انفارم کرے گی۔ بالکل، سبحان اللہ۔ ہر کسی کا تقریر کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی اپنا کچھ نیا انداز بناتے ہیں، کوئی کسی سے انسپائرڈ ہو کر کے ان کا انداز اپناتے ہیں۔ تو آپ سے سوال یہ تھا کہ حضور شیخ الاسلام المسلمین حضور مدنی میاں قبلہ نے کیا کسی کے انداز کو اپنایا ہے؟ اور یہ بھی آپ ارشاد فرما دیں کہ حضور شیخ الاسلام کے آئیڈیل انسپریشن کون تھے؟ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت سوال ہے، جی، اور اس ایک سوال میں دو سوال ہیں۔ بالکل، ایک سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا حضور شیخ الاسلام نے کسی کو اپنا رول ماڈل یا آئیڈیل بنایا ہے؟ جی جی جی، تو اس کا بڑا آسان سا جواب جو حضرت کی زبانی میں نے سنا ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے زندگی کے ہر لمحہ میں اپنا رول ماڈل، اپنا آئیڈیل اپنے والد بزرگوار حضور محدث اعظم ہند کی ذات کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت کے جو خطاب کا انداز ہے، جی تو کیا یہ حضرت کا اپنا ہے یا کہیں سے لیا ہے؟ جی جی تو اس موقع پر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا جی کہ جب حضور شیخ الاسلام زیر تعلیم تھے، جی، اور حضرت ویکلی جو تقریر کے مشق کی جو محفل ہوتی ہے، جی جی جسے جی، بزم بولا بس جاتا میں ہے، جی، تو اس میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، جی، تو حضور حافظ ملت نے بارگاہ محدث اعظم میں عرض کیا کہ سرکار، شہزادے جو ہے یہ مشقی جلسے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، جی تو کتابوں کا علم تو انہیں مل جائے گا، لیکن بعد میں جو واعظ و نصیحت کا سلسلہ رہے گا تو یہ واعظ و نصیحت کیسے کر پائیں گے؟ جی 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 تو مشہور زمانہ جملہ حضور محدث اعظم ہند کا، جی، جو ہم اہل سنت کے دلوں کی تختیوں پر نقش ہے، جی حضرت محدث اعظم نے اس وقت فرمایا تھا کہ مولانا، مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ سبحان اللہ، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے بالکل کہ حضرت جنہوں نے کبھی مشقی جلسے میں شرکت نہیں کی، جب پہلا خطاب ہو رہا تھا تو جو دوسرے مقررین تھے سب اپنا اپنا وقت حضرت کو دیتے جا رہے ہیں، واہ، سبحان اللہ۔ اور وہ پہلا حضرت کا خطاب، پہلا خطاب جب حضرت کا ہو رہا تھا جی، تو جو حضرت کے بعد مقرر تھے انہوں نے کہا میرا وقت مدنی میاں آپ کو سبحان اللہ، بولتے رہیں۔ سبحان پھر اللہ، ان کا بھی وقت جب ختم ہو گیا، اب یہ ہوا کہ اب ختم کرنا چاہیے تو وہ بول پڑے جو دوسرے کہ میرا وقت آپ کو۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے حضور محدث اعظم ہند کے فیضان کی جیتی جاگتی مثال سید محمد مدنی کی شکل میں۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر مجھے حضرت کے زمانے طالب علمی کے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جی جی جب اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ جی الجامعۃ الاشرفیہ میں حضرت زیر تعلیم تھے، تو وہاں پر حضور حافظ ملت کی علمی لیاقت و فصاحت کے بعد جی اگر کسی کی طوطی بولتی تھی، کسی کا روب و دبدبا تھا، تو وہ ان میں سے ایک حضرت علامہ ظفر ادیبی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ علامہ ظفر ادیبی حضرت کے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں۔ جی 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 تو ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت ہی بیان فرماتے ہیں یہ واقعہ کہ حضرت ظفر ادیبی رحمۃ اللہ علیہ کا تقریری جلسہ مبارک پور کے قریب کے کسی گاؤں میں تھا۔ جی اب حضرت کو پتا چلا
اب چونکہ ظفر ادیبی رحمۃ اللہ علیہ ایک علمی پرسنالٹی تھے اور آپ کا خطاب بھی علم و حکمت سے بھرا رہتا تھا، جی جی علمی خطاب ہوتا تھا، تو جب حضرت ان کے جلسے میں گئے جی سننے کی خاطر بحیثیت سامع، جی تو حضرت نے فرمایا کہ میں ایک پین اور کاپی لے کر گیا تھا، جی اب میں بیٹھ کر وہ بیان کرتے رہے اور میں پوائنٹ ان کے خطاب کا پوائنٹ جو ہے میں نوٹ کرتا رہا۔ جی اب نوٹ کرنے کے بعد جب جلسہ ختم ہوا، میں اپنے مدرسے پر کمرے میں آ کر میں نے اپنے معلومات کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں اسے ترتیب دے دیا۔ جی تو حضرت نے وہ خطاب پورا جو تحریر کیا ہوا تھا جی جی وہ اپنے ایک ساتھی حضرت مولانا غلام حسین صاحب کو دے دیا جی اور کہا کہ آپ اسے یاد کر کے جی مشقی جو بزم ہوتی ہے ویکلی، جی اس میں آپ اسے بول دیں۔ اب اتفاق سے جس دن مولانا غلام حسین صاحب کو یہ بولنا تھا، جی تو اس دن اس بزم کے جج کے طور پر حضرت ظفر ادیبی صاحب آئے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، اب ان کے سامنے انہی کا خطاب رٹ کر مولانا غلام حسین، حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا غلام حسین نے ہو بہو کر دیا۔ جی اب حضرت ظفر ادیبی صاحب کی تو سانس اوپر نیچے ہونے لگی۔ بتاتے ہیں کہ طلبہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک دم حواس باختہ تھے، انگشت بدندہ تھے، حواس باختہ تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ جی تو پھر جب پروگرام ختم ہوا تو حضرت ظفر ادیبی نے مولانا غلام حسین جو ان کے شاگرد تھے بلایا کہ غلام حسین کو بلاؤ۔ جی تو گئے اپنے استاذ کی بارگاہ میں، کہا یہ جو خطاب آج آپ نے کیا ہے مولانا، یہ کہاں سے آپ کو ملا؟ کہا حضرت مجھے تو مدنی میاں نے دیا تھا، جی جی اور مدنی میاں نے کہا تھا کہ رٹ کے اس کو کر دیجئے گا، جی تو میں نے تو کر دیا۔ کہا مدنی میاں کو بلاؤ۔ اللہ، تو مولانا غلام حسین آئے دوڑتے ہوئے اور حضور شیخ الاسلام کو بلا کر اب دونوں حضرات جو ہے اپنے استاذ گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جی اب حضرت ظفر ادیبی صاحب نے سوال کیا کہ مدنی میاں یہ جو خطاب مولانا غلام حسین نے آج میری موجودگی میں کیا آپ کو کہاں سے ملا؟ جی کہا حضرت چند دن پہلے ابھی آپ مبارک پور کے قریب کے کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے، میں بھی وہاں آپ کو سننے کے لیے گیا ہوا تھا، چونکہ مجھے آپ کا خطاب اور اس کا انداز بڑا پسند ہے، جی جی اور آپ کا جو نکات کا انداز ہے مجھے میرے دل کو چھو جاتا ہے، اس لیے میں گیا ہوا تھا اور آپ کے خطاب کو پورا، میں تو آپ اتنی تیزی سے خطاب کر رہے تھے میں تو لکھ بھی نہیں سکتا تھا، میں نے پوائنٹ لکھ لیا تھا حضرت، جی اور کمرے پر آ کر مدرسے میں آ کر میں نے اپنے معلومات کی روشنی میں اسے ترتیب دے دی۔ اللہ، تو حضرت ظفر ادیبی نے فرمایا لائیے وہ جو آپ نے نوٹس تیار کی ہے تقریر کی جی وہ مجھے دیجئے۔ اب جب لیا اور دونوں اپنی تیار کی ہوئی نوٹ اور حضرت کی تیار کی ہوئی نوٹ کو حضرت ظفر ادیبی صاحب نے جب ملایا تو حضرت ظفر ادیبی کا جملہ ہے کہ مولانا یہ تو 90% ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی انسان نے لکھا ہے، اللہ اکبر، اس میں صرف 2-4 سطر ایسی ہے جو الگ ہو گئی ہو، باقی لگ رہا ہے کہ سب ایک ہی نے لکھا ہے۔ جی 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 سبحان، تو ہنستے ہوئے حضرت ظفر ادیبی فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام سے اور مولانا غلام حسین سے کہ مدنی میاں آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ایک خطاب تیار کرنے میں مہینوں کی محنت لگتی ہے، اللہ، اور میرے خطاب کو اتنی آسانی سے آپ نے اپنے معلومات کی روشنی میں ترتیب دے کے کسی سے بلوا دیا، تو اب آپ سوچئے مجھ پر کیا گزری ہوگی، کم سے کم ایسا مذاق میرے ساتھ نہ کیا کریے۔ اللہ اکبر، ہنستے ہوئے حضرت ظفر ادیبی صاحب نے حضور شیخ الاسلام سے یہ فرمایا، ایک استاذ اپنے شاگرد سے یہ فرما رہا تھا۔ جی جی تو آپ دیکھیں اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ بچپن سے ہی حضور شیخ الاسلام کو اللہ نے کس ذہانت و فطانت سے نوازا تھا بالکل، کہ حضرت اس وقت کوئی ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا، اس وقت کوئی ویڈیو کیمرہ نہیں تھا، کوئی موبائل کا دور نہیں تھا، اس وقت تو دل سے دل کا کنیکشن تھا، سبحان اللہ، اس وقت تو زبان سے جو نکلتا تھا وہ دل کی تختی پر نقش ہو جاتا تھا۔ بالکل بالکل، تو حضرت نے جو پوائنٹ یاد کیے لکھ لیے، اس پوائنٹ سے حضرت نے وہ خطاب تیار کیا جو خطاب میچ کھا رہا تھا۔ سبحان اللہ، تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو ایسے خداداد صلاحیت سے نوازتا ہے۔ بے شک بے شک، یہ حضرت کی کرامت ہی تھی کہ جو فوٹو جینک میموری جسے کہتے ہیں، جی فوٹو جینک میموری، یہ اعلیٰ حضرت کا بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی جو میموری تھی بالکل ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی کرامت میں تھی کہ 1 مہینے میں آپ نے قرآن شریف یاد کر لیا تھا۔ یہ اولیاء کی ایک صفت ہوتی ہے جو ایسی شارپ ذہانت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور بے شک یہ حضور شیخ الاسلام میں ہمیں یہ خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس موقع پر میں آپ کو
ایک معلومات اور دینا چاہوں گا جی 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 بالکل کہ حضور شیخ الاسلام نے ابھی تک جتنے خطابات کیے ہیں، جی چونکہ سب کو حضرت جو ہے اس کی نوٹس بناتے تھے، جی 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 اور وہ نوٹس حضرت نے مجھے عطا کیے، سبحان اللہ اور وہ نوٹس الحمدللہ میرے پاس ہیں جس سے میں مستفیض ہوتا رہتا ہوں. سبحان اللہ اور ان نوٹس کو واقعی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھ کر آپ کو محسوس ہو جائے گا جی کہ جب ایک خطاب تیار کرنے کے پیچھے اتنی محنت کی ہے تو ایک کتاب تیار کرنے کے پیچھے کتنی محنت کی ہوگی. اللہ سبحان اللہ، کیا جملہ ہے. بالکل. ناظرین، جو آپ میں سے جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں اور شیخ الاسلام ٹرسٹ کے پیج ہو یا یوٹیوب چینل ہو اس کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ شیخ الاسلام ٹرسٹ کے نام سے ایک تنظیم موجود ہے. تو حضور سوال یہ تھا، جب پہلے سے اتنی ساری تنظیمیں موجود ہیں جو اپنے اپنے لیول پر کچھ نہ کچھ خدمت انجام دے ہی رہے ہیں، تو شیخ الاسلام ٹرسٹ قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور شیخ الاسلام ٹرسٹ ایسا کیا خاص کارنامہ یا ایسی کیا خاص خدمت انجام دے رہے ہیں جو دوسرے ٹرسٹ کو بھی اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا سب سے اہم سوال آپ نے کیا ہے. جی جی. اب آپ نے مجھ سے تو سوال کیا، جی لیکن پلٹ کر میں آپ سے سوال کروں گا. جی جی یاد رکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، جی ایک ہے کفر جی اور دوسری ہے غربت. بالکل. اب آپ بتائیے، کفر جو ہے جی یہ دنیاوی مسئلہ ہے یا دینی مسئلہ ہے؟ دینی مسئلہ ہے. دینی مسئلہ ہے. جی جی بالکل. اب بتائیں، یہ جو غربت ہے جی یہ دنیاوی پرابلم ہے، دنیاوی مسئلہ ہے یا دینی مسئلہ ہے؟ یہ دنیاوی مسئلہ ہے، غربت. دنیاوی مسئلہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی اب غربت میں بھی دو چیزیں ہیں. جی غربت کے دائرے میں اگر کوئی ایک انسان آیا، جی اگر ایک انسان غریب ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. بالکل. ہے نا؟ تو ذاتی. اور اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہو کر یہ دنیاوی مسئلہ ہے. بالکل. اور اسی غربت کے دائرے میں اگر ایک پوری جماعت آ گئی، جماعت، ایک سماج آ گیا، بہت سارے لوگ آ گئے، بالکل 1,00,000 لوگ آ گئے، 1,000 لوگ آ گئے اگر جی اس جی. غربت کے دائرے میں، تو اب یہ ذاتی مسئلہ نہیں رہا، اب یہ سماجی مسئلہ ہو کر دنیاوی مسئلہ ہو گیا. بالکل بالکل. دنیاوی مسئلہ درست، تو ہے درست. لیکن سماجی مسئلہ بن کر دنیاوی مسئلے تک پہنچا. جی بالکل درست ہے نا؟ بالکل بالکل. اب ان سب کا ایک دوسرے سے آپس میں کنیکشن ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جی آپ سوچیں گے کہ بھائی ان کا ایک دوسرے سے کنیکشن کیسے ہے؟ جی تو دیکھیں آپ، ایک حدیث ہے جی کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، جی مطلب فقر و فاقہ کشی، جی غربت، جی محتاجی، جی. یہ جو ہے انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیے، غربت یہ تو دنیاوی مسئلہ ہے، جی. ابھی ہم نے سمجھا، جی ہے بالکل. نا؟ اور کفر یہ دینی مسئلہ ہے. بالکل. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ غربت یعنی دنیاوی مسئلہ یہ انسان کو اس سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ دینی مسئلہ بن جاتا ہے کفر کی شکل میں. تو آپ انہیں الگ الگ تصور نہ کریں. میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں اور بہت ہی نازک اور بہت ہی سیریس تمہید ہے یہ میری، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. سمجھنا پڑے گا. جی جی جی، ہے نا؟ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل بالکل. اب یہ تو ہم نے حدیث کی شکل میں آپ کو بتایا. جی آئیے ہم آپ کو دنیاوی مثال دیں. جی 2006 میں سچر کمیٹی، جی اس نے 2 سال کی انتھک محنت کر کے 400 پیجز پر مشتمل جو ریسرچ نکالی سچر کمیٹی نے، جی. اگر آپ اسے پڑھیں گے تو یقین جانیے خون کے آنسو نکلیں گے، اللہ اکبر. جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کی حالات بتائی گئی ہے. اور 2006 کے کہ 2006 میں ہندوستان میں جتنے مسلمان تھے اس میں 31% مسلمان جو ہے یہ غربت کا شکار ہیں. اللہ اکبر. اب اللہ کے رسول کی حدیث دیکھیے کہ غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. جی. اب ہندوستان کا 2006 کا جو یہ غریب مسلمان ہے، آپ اس رپورٹ کو ایک بار پڑھیے. وہ مسلمان اپنی سانس کے لیے ترس رہا ہے، اللہ. اپنا ایک ایک قدم آگے بڑھانے سے اسے خوف آ رہا ہے کہ آگے کانٹے سے بھری ہوئی زمین ہے.
تو یہ اس کو ہمیں الگ الگ تصور نہیں کرنا ہے. جی یہ دنیاوی مسئلہ الگ ہے, یہ دینی مسئلہ الگ ہے. دیٹس دا ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو, اٹس دا ڈفرنٹ پوائنٹ. نو, دے بوتھ آر سیم, ناٹ اے ڈفرنٹ. جی بالکل بالکل. یہ دنیاوی مسئلہ یہ دین میں دینی ہی مسئلہ ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. بے شک بے شک, ہے نا. حق ہے, حق. اب اگر ہم قوم مسلم کی پریشانیوں کی بات دیکھیں جی. کہ ہماری کمیاں الگ الگ شعبوں میں, الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں ہماری جو کمیاں ہیں, جی اگر ہم انہیں اٹھا کر دیکھیں تو سوشلی ایشو آپ دیکھ لیجئے. جی. سوشلی طور پر آج ہم کتنے کمزور ہیں. جی تو سوشلی ایشو یہ دنیاوی ایشو ہے, بالکل بالکل. لیکن یہ جڑا ہوا ہے دینی ایشو سے, بالکل ہے نا. بالکل بالکل. آج ہم اپنے اکنامکلی دیکھیں, جی اکنامکلی آج ہم مضبوط ہیں نہیں, اکنامکلی آج ہم کمزور ہیں. بالکل. تو یہ اسے الگ تصور نہ کریں. اکنامکلی ایشو یہ دنیاوی ایشو ہے, لیکن جڑا ہوا ہے دینی مسئلے سے. بالکل ہے نا. آج ہم اپنا پولیٹیکلی ایشو دیکھ لیں. پولیٹیکلی طور پر کیا آج ہم مضبوط ہیں؟ بالکل نہیں. نہیں. پولیٹیکلی طور پر اگر آج ہم مضبوط ہوتے تو نیشنلی, اگر ہم پولیٹیکلی طور پر مضبوط ہوتے ملکی طور پر, تو آج ایک قوم کی عبادت گاہ کو دوسرے قوم کی عبادت گاہ میں کنورٹ نہ کیا جا رہا ہوتا. بالکل بالکل. مثال ہمارے سامنے ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بالکل. آج اگر ہم انٹرنیشنلی پولیٹیکلی مضبوط ہوتے تو آج فلسطین, برما, بوسنیا, اوئیغور کا مسئلہ پیش نہ آ رہا ہوتا. اللہ اکبر. بے شک. یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نیشنلی طور پر بھی کمزور ہیں پولیٹیکلی, اور یہ مثالیں گواہی دے رہی ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی بھی طور پر پولیٹیکلی کمزور ہیں. بالکل. ہے نا. تو یہ دنیاوی مسائل ہیں لیکن جوائنٹ ہیں دینی مسائل سے. انہیں آپ الگ تصور نہ کریں. نہیں کر سکتے. میں ایک تمہیدی بات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. بالکل بالکل. پھر میں آپ کا جو سوال ہے یہ اسی سوال کی تمہید ہے. جی جی. کہ شیخ الاسلام جب دوسری تنظیمیں ہیں تو شیخ الاسلام ٹرسٹ میں ایسا خاص کیا ہے؟ شیخ الاسلام ٹرسٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ جی جی. آج اگر ہم دیکھیں تو ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہم کتنے کمزور ہیں. بالکل نہ کے برابر. آپ فجر کی نماز کے بعد آپ نکلیے, سڑک کے کنارے جو لوگ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہوئے دکھیں گے 95% وہ نان مسلمز ہیں. بالکل بالکل حق ہے. 95%. اب وہ جوان ہو, بچے ہو یا بوڑھوں کی شکل میں ہو, وہ نان مسلمز دکھیں گے. بالکل. جبکہ ہمارا اسلام ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے ایمان والوں, اے مسلمانوں, تمہیں اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تم صحت کی حفاظت کرو گے تو تمہیں عبادت میں چاشنی ملے گی. بے شک. تمہیں عبادت میں لطف آئے گا. بے شک. تو ہم نماز میں ہمیں لطف چاہیے تو ہمیں صحت کا خیال رکھنا ہے. بالکل. روزہ ہمیں اچھے انداز سے اگر رکھنا ہے تو ہمیں صحت کا خیال رکھنا ہے. بالکل بالکل. اگر ہمیں حج کے ارکان صحیح سے ادا کرنے ہیں تو ہمیں صحت کا خیال رکھنا ہے. بالکل. لیکن یہاں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے, معاملہ ہی الٹا ہے. ہے نا. بالکل بالکل. تو ہمیں انہیں الگ الگ تصور نہیں کرنا ہے. یہ ہیلتھ ایشو ٹھیک ہے, جسمانی ایشو ہے, دنیاوی مسئلہ ہے, لیکن یہ کنیکٹ ہے. بالکل. دنیاوی دینی مسئلے سے. جب صحت اچھی ہوگی تبھی عبادت صحیح ہوگی. دینی ایشو سے کنیکٹ ہے نا. بالکل. تو یہ الگ الگ نہیں ہے, ہمیں انہیں الگ الگ تصور اور خیال نہیں کرنا ہے. جی جی جی. ہے نا. آپ دیکھیے, ضرورت تھی ایک بہت پرانی تنظیم ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں, 40 سال 45 سال پرانی تنظیم ہے جو ابھی تک صرف دینی ڈپارٹمنٹ میں خدمات انجام دے رہی تھی. جی. ابھی پچھلے 2 سال سے انہوں نے جو ہے دنیاوی معاملات میں بھی قدم رکھا ہے. ڈپارٹمنٹ میں خدمات کا, سماج سیوا کا ابھی 2 سال سے شروع کیا ہے. تو ضرورت تھی ایک ایسی تنظیم کی جو تنظیم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو, جو تنظیم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو, جو تنظیم غریبوں اور مفلسوں کو فائنینشلی مضبوط بھی کر رہی ہو, جو تنظیم شادی بیاہ کا انتظام بھی کروا رہی ہو سموہ لگن کی شکل میں, غریبوں مفلسوں کا خیال رکھتے ہوئے, جو تنظیم ہر ڈپارٹمنٹ میں, جو تنظیم خدمت خلق کے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو. بالکل بالکل. ہے نا. ضرورت تھی ایک ایسی تنظیم کی جو ہر فیلڈ میں اپنی خدمات انجام دیتی ہوئی نظر آئے. جی جی. لہٰذا آج 6 سال ہوا ہے, لیکن ان 6 سالوں میں شیخ الاسلام ٹرسٹ کا ایک بندہ جو ہے, آپ
دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہر فیلڈ میں اپنی خدمات انجام دیتا ہوا نظر آ رہا سبحان ہے. اللہ. لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ شیخ الاسلام ٹرسٹ جو ہر فیلڈ میں جی. اپنی حیثیت کے حساب سے اپنی بساط کے مطابق جو خدمات انجام دے رہا ہے، اللہ ان خدمتوں کو عقیدت و محبت میں جی ڈوبی ہوئی ان خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین آمین. بالکل بالکل سبحان اللہ. تو حضور ہمارے کرناٹکا، کیونکہ ہمارا شہر ہے، ہماری ریاست کرناٹکا ہے، ہبلی شہر میں جو مدنی میاں عربی کالج ہے، تو کیا یہ کالج بھی شیخ الاسلام ٹرسٹ کے انڈر ہی آتی ہے؟ اب آپ نے تو ایک کالج کی بات کی ہے، جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی حضور شیخ الاسلام نے جو اپنا وصیت نامہ جی تیار کیا ہے، اس میں حضرت کا ایک جملہ ہے. اللہ. جی وہ جملہ یہ ہے کہ میری سرپرستی اور صدارت میں چلنے والے ہندوستان کے تمام دینی مدارس جی اور اسکول جی کے نگراں اور سرپرست میرے بعد میرے جانشین ہونے کی حیثیت سے مولانا سید حمزہ اشرف رہیں گے، سبحان اللہ. اور وہ شیخ الاسلام ٹرسٹ کے انڈر میں رہے گا. سبحان اللہ. تو آپ نے تو ایک ہی کا کیا ہے. یہ حضور شیخ الاسلام کی وصیت ہے. جی، سبحان اللہ. اس وصیت کا ایک جملہ ہے. تو جتنے بھی حضور شیخ الاسلام کی صدارت میں ہندوستان ہو یا بیرونی ممالک میں جتنے بھی تنظیمیں یا کالجز اسکولز چل رہی ہیں، جی، تو یہ تمام چیزیں ٹرسٹ کے اندر ہی آتی ہیں. نہیں، بیرون ممالک کا مسئلہ ایسا ہے کہ بیرون ممالک جیسے کہ یو کے میں ہمارا محدث اعظم مشن ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ٹرسٹ کے انڈر میں نہیں ہے، جی. لیکن اس کا سرپرست حضور شیخ الاسلام نے حمزہ اشرف کو بنایا ہے. سبحان اللہ. جی، لیکن فکر ایک ہی ہے. فکر ایک ہی ہے، سبحان اللہ. کام کرنے کا انداز اور نظریہ ایک ہی ہے، سبحان اللہ. لوگ ایک ہی ہیں، بالکل. سبحان اللہ. رہنمائی اور سرپرستی ایک ہی ہے، اللہ پشت پناہی ایک ہی ہے. اللہ اسے قبول فرمائے اور تا قیامت اس ٹرسٹ کو جاری رکھیں. آمین. حضور جب شیخ الاسلام ٹرسٹ کی بات چھڑی گئی ہے، تو ایک اور سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ شیخ الاسلام ٹرسٹ کے ابھی جو ہے شارٹ ٹرمز اور لانگ ٹرمز میں گولز کیا ہیں، اس کے اور کیا کیا ارادے ہیں؟ سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے، جی لیکن اس کا جواب دینا ابھی قبل از وقت ہو جائے گا. جی ابھی چونکہ ہماری ٹیم جو ہے، ہم لوگ اس کا میپ، اس کا چارٹ ہم نے ایک بلو پرنٹ تیار. ہاں یا ابھی وہ فل اینڈ فائنل نہیں ہوا ہے، جی ابھی وہ آن دا وے ہے. تو انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ضرور انشاءاللہ ہم ہماری ٹیم اور ہم لوگ آپ کی خدمت میں اسے پیش کریں گے، آپ کے درمیان رکھیں گے. لیکن آپ کے انداز سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جو بھی ہونے والا ہے انشاءاللہ ایک ایسی خدمت یا ایسا کارنامہ ہوگا کہ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی. بس اللہ اسے قبول فرمائے. آمین آمین. شروعات اس پوڈ کاسٹ کے شروع سے لے کر کے اب تک جتنے بھی ہم نے آپ کی سوچ دیکھی، آپ کا ویژن دیکھا کہ کتنا آگے تک آپ سوچتے ہیں، اس سے ہمیں ایک آئیڈیا لگ گیا کہ آپ کی شخصیت کیا ہے. اللہ اکبر. جانشین شیخ الاسلام ہیں. بے شک لوگ آپ کو جس نظریے سے دیکھتے ہیں وہ ایک اعلیٰ مقام پر آپ موجود ہیں الحمدللہ. تو حضور میرا ایک ذاتی سوال یہ تھا، دل میں میری بات آئی ہے کہ آپ اپنے خود کی نظر میں کیا ہیں؟ اب یہ دیکھیے، آپ نے سوال تو ایسا کر لیا ہے کہ اب مجھے کو بتانا ہے کہ میں اپنی نظر میں کیا ہوں. جی بالکل. دنیا یہ سمجھے اور جانے کہ یہ گنہگار حمزہ آپ کی نظر میں کیا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اب یہاں تو جناب عامر قادری صاحب کے پوڈ کاسٹ پہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ خود حمزہ اپنی نظر میں کیا ہے. جی انشاءاللہ. کہ حمزہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. حمزہ آج جو کچھ بھی ہے وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی دعاؤں کے صدقے میں ہے. حضور شیخ الاسلام میرے ابو کی رہنمائی اور پشت پناہی کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. حضور شیخ الاسلام کے ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ ایمپاورمنٹ کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حمزہ اگر آج جو کچھ بھی ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں بلکہ شیخ الاسلام ٹرسٹ کے ایک ایک رکن کے ساتھ سہکار اور سپورٹ اور دعاؤں کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. حمزہ اگر آج کچھ بھی ہے تو اس میں حمزہ کی کوئی خصوصیت اور خوبی نہیں ہے، بلکہ حمزہ شیخ الاسلام والمسلمین کے ایک ایک مریدین، محبین، متوسلین، معتقدین کی وجہ سے ہے، ان کی دعاؤں سے ہے. سبحان اللہ. حمزہ اگر آج حمزہ ہے تو وہ حمزہ کی شریک حیات اور سید محمد میاں کی والدہ، ان کے ساتھ، ان کے سپورٹ
ان کے سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ سبحان کیونکہ اب آپ جانتے ہیں ہم حضور شیخ الاسلام کا تو سفر اور دورہ بند ہو چکا ہے، اللہ حضرت کو لمبی عمر عطا آمین فرمائے ثم آمین، اور حضرت کے سائے کو ہم سب پر تادیر قائم و دائم آمین فرمائے۔ ثم آمین۔ لیکن جب میں گھر پر نہیں رہتا ہوں تو اس وقت میری جو شریکہ حیات ہیں وہ حضرت کی جیسی خدمت کرتی ہیں، تو آنے پر جب حضرت کے زبان سے مجھے سننے کو ملتا ہے تو وہ خوشی جو ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹا تم تو چلے جاتے ہو لیکن یہاں پر میرے ساتھ میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی رہتی واہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کی زبان سے یہ نکلنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پیرامہ کو اچھی صحت عطا کرے۔ آمین۔ اور ایک اس موقع پر میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جب میرا نکاح ہوا جی تو میں نے اپنی شریکہ حیات سے اپنی خواہش کا اظہار کیا جی کہ میرے لیے میرے ابو حضور شیخ الاسلام پہلے ہیں، ان کے بعد تم ہو، بے شک، اور ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے تم سے میرا مطالبہ، میری خواہش یہ ہے کہ تمہارے لیے بھی میرے ابو پہلے ہونے چاہیے، ان کے بعد میں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بات میں نے حضرت کو دوسرا جملہ ہے نا، یہ اکثر نہیں سننے کے لیے ملتا، جی، یہ خاص جملہ ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ تو میں نے حضرت کو بھی یہ بات بتائی۔ اس کے بعد ایک موقع پر حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹا تم نے تو زبانی کہا تھا وہ جملہ، لیکن میری بیٹی نے کردار میں کر کے نبھا کے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت ہر کسی کو ایسی شریکہ حیات دے، آمین، ایسا لائف پارٹنر دے آمین۔ جو آپ کو سمجھ کر آپ کے ساتھ رہے۔ آپ اگر ایک اسلامک اسکالر ہو اور آپ اسے وقت نہیں دے پا رہے ہو، آپ دین کی خدمت میں باہر نکل رہے ہو، تو اس دین کی خدمت کو وہ سمجھے۔ سمجھے، ہے بالکل نا؟ بالکل بالکل آج سید محمد میاں کی والدہ اسے سمجھ رہی ہیں، تب تو میں باہر نکل پا رہا ہوں، بالکل تب تو میں دین کی خدمت حضور شیخ الاسلام اپنے ابو کی دعاؤں سے کر پا رہا ہوں، بالکل بالکل ہے نا؟ بالکل۔ آج اماں صاحبہ نے حضور شیخ الاسلام کو سمجھا، ان کا سپورٹ کیا، تب تو حضرت اتنے وقت تک حضرت نے ملک و ملت کا سفر فرمایا۔ بالکل بالکل۔ یہ آج ہے کہ ہم انگلینڈ 8 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اور 15 دن میں 20 دن میں واپس آ جاتے ہیں۔ ابو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو 2.5 مہینے کے لیے جاتے تھے، اللہ یو کے، وہیں سے امریکہ، 3 4 مہینے کے لیے۔ اللہ اللہ، اب اس میں اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو بالکل اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ حضرت نے جو ہے ریلیشن شپ کی بات کی، میاں بیوی کے لیے، میاں بیوی کے بارے میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے جو زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ ہمیں دیا ہے، ماشاءاللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں اور دونوں ایک دوسرے کے والدین کی قدر کریں، تبھی جو ہے ایک خوشحال زندگی، اور یہی اسلامی تعلیم ہے، تعلیم بھی ہے۔ یہی اسلامی میسج ہے۔ بالکل بالکل ہر دور میں یہ اسلام کا میسج رہا ہے۔ ہمارے نبی کی ذات کو اٹھا کر دیکھیں تو نبی نے امہات المومنین کا کس طرح خیال رکھا ہے، بالکل کیسے خیال رکھا ہے۔ آپ کی دلجوئی کے لیے، ماں عائشہ کی دلجوئی کے لیے آقا نے کیا کیا نہیں کیا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سب آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب اس پر آ چکا ہے۔ بالکل ہے نا؟ بالکل۔ اور اس دور میں ہمیں شیخ الاسلام مسلمین کے سیرت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اور جو حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی شریکہ حیات پیرانی ماں کس طریقے سے ان کو سمجھتی ہیں، اور ان کے والد کو اپنے والد سمجھتے ہوئے جس لگن کے ساتھ خدمت انجام دیتی ہیں، پھر ان کی جو دعائیں ان کو لگتی ہیں، اللہ اکبر، یہی دعائیں جو ہے نا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کام آئیں گی۔ آمین۔ اور آپ بھی اپنے جتنی بھی ہماری ماں اور بہنیں دیکھ رہی ہیں، آپ اپنے ساس سسر کا اسی طرح اپنے والدین سمجھ کر کے خیال رکھیں، اور جتنے بھی مرد حضرات دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے ساس سسر کو اپنے والدین سمجھ کر کے ان کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں۔ الحمدللہ ناظرین، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوش بختی ہے، یہ ہمارے لیے معراج ہے کہ دور حاضرہ کی اتنی عظیم شخصیت، میرے الفاظ بھی نہیں نکل پا رہے ہیں
حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہمارے اس چھوٹے سے چینل میں تشریف لائے الحمدللہ، اور فریم ہمیں گڈ گڈ، ماشاء اللہ، اللہ خوب کامیابی عطا فرمائے. ان کی محبت ہے کہ آج حضرت تشریف لے آئے. بسم اللہ. تو الحمدللہ شیخ الاسلام جو تشریف لائے الحمدللہ، یہ ہماری خوش بختی ہے. سبحان اللہ. اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین. طویل عمر عطا فرمائے. آمین. تو ناظرین الحمدللہ، اس پوڈ کاسٹ سے جو ہے ایک معاف کیجیے گا میں صحیح سے بات نہیں کر پا رہا ہوں، جذباتی یہ محبت اور عقیدت ہوتی ہے. ایک نیا سیکشن بھی ہم نے الحمدللہ ایڈ کیا ہے جو ریپڈ فائر ہوگا. اس میں سوالات جو ہوں گے نا، مختصر سے سوالات ہوں گے اور اس کے جوابات بھی جلدی جلدی دیے جائیں گے. عامر قادری پوڈ کاسٹ کے جو ہیں الحمدللہ یہ ایک نیا سیکشن ہے. تو حضور یہ چھوٹے سے مختصر سے سوالات ہوں گے جو آپ کو جلدی جلدی دینے ہوں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے آپ جیسے مناسب فرمائیں. جی. تو سیکشن کو شروع کرتے ہیں. ریپڈ فائر راؤنڈ ہے یہ. قرآنی آیات میں جو آیت جو ہیں آپ کے دل کو چھوتی ہیں اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ وہ آیات ہیں کہ جب میں حد شعور کو پہنچا تو اکثر میں نے اپنے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو نماز مغرب میں اکثر اس آیت کریمہ کو تلاوت کرتے ہوئے میں نے سنا ہے، اور میں نے بھی اپنی زندگی کا ایک معمول بنایا ہوا ہے کہ اکثر میں بھی مغرب میں اکثر اسے تلاوت کر کے اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایک ایسی اسلامی شخصیت بزرگ جنہیں آپ ملنا چاہیں گے؟ اگر موقع ملا تو میری دلی خواہش ہے غوث اعظم و غوث العالم اللہ اکبر. حضرت مخدوم اشرف سمنانی السامانی نور بخشون نورانی، ان دونوں شخصیات کو میں ملنا چاہوں گا، کیونکہ انہی کے قدموں کو پکڑ کر ہم اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار تک سلسلہ بہ سلسلہ پہنچیں گے. سبحان. آپ کی کوئی ایسی پسندیدہ فیوریٹ کتاب ہے جو آپ خود بھی پڑھنا پسند کرتے ہیں اور آپ سجیسٹ کریں گے کہ ہر کوئی اسے پڑھے؟ میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ایک کتاب ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اور جس کا نام محبت رسول روح ایمان ہے. میں مشورہ دوں گا کہ بلکہ ایک بار تو کہنا صحیح نہیں ہوگا، آپ جتنی بار پڑھیں گے کچھ نہ کچھ اس میں آپ کو نیا ہی نظر آئے گا اور حاصل ہوگا. اور مشورہ دینے کی جو بات آپ نے کی تو قانون شریعت جی کے دونوں جلد، وہ بھی اس لیے کہ میں نے اپنے میں نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو اکثر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کسی نے، حضرت نے عالموں کی بات نہیں کی، حضرت نے مفتیان کرام کی بات نہیں کی، بلکہ حضرت نے عام انسان کی بات کی کہ جو انسان نوکری پیشہ ہے، جو انسان اپنا کاروبار کر رہا ہے، وہ انسان نے اگر یہ قانون شریعت کے دونوں حصے باضابطہ طریقے سے پڑھ لیے، انہیں اپنے دلوں میں محفوظ کر لیا، دل کی تختی پر نقش کر لیا، تو حضرت فرماتے ہیں یقین جانو وہ انسان آدھا عالم ہو گیا. سبحان اللہ. یہ حضرت کے جملے ہیں جو میں ہو بہو میں نے بنا کسی رد و بدل کے آپ سے پہنچایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قانون شریعت اس کی PDF بھی آن لائن مل جائیں گے، انشاءاللہ پڑھنے کی ضرور کوشش کریں. تو حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت قبلہ کا پسندیدہ نعتیہ کلام کون سا ہے؟ حضرت کا پسندیدہ نعتیہ کلام شہر نبی تیری گلیوں میں، اللہ تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. حضرت کا ہی تصنیف کردہ کلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے، ایسی جگہ، ایسا شہر جہاں آپ ہمیشہ رہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اسی طرح
میری بھی ایک امتی ہونے کے ناطے یہ خواہش ہے کہ دیار رسول میں اگر مجھے موقع ملا تو میں رہنا چاہوں گا، اور اس کے بعد شہر فلسطین اللہ کا مجھے اگر موقع میسر آیا تو میں وہاں رہ کر وہاں کے لوگوں کی خدمت کر کے ان کے ساتھ اپنی شمولیت کر کے میں اس وقت کو گزارنا چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سوال تھوڑا سا الگ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سپر پاور ملے تو وہ کون سی ہوگی، اور پھر اس کا آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ اب آپ نے جو سوال کیا ہے، لیکن اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اگر مجھے کوئی ایسی غیبی طاقت مل گئی جی تو میں اس اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے صدقے میں اس طاقت سے اپنی آنکھوں کو بند کر کے میں چاہوں گا کہ فجر، ظہر اور عصر کی نماز میں مدینہ منورہ میں ادا کروں، اللہ اور مغرب کی نماز مکہ معظمہ میں ادا کروں، اللہ۔ اور عشاء کی نماز مسجد اقصیٰ میں ادا کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اس سپر پاور کے بارے میں فرمایا بھی تو ایسا انداز ہے کہ ایک عام انسان کے سوچ کے باہر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور، آپ کتابوں کے بیچ میں رہنا پسند کریں گے یا لوگوں کے بیچ میں؟ لوگوں کے بیچ، کتابوں کے ساتھ۔ واہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ کی ماضی میں جا کر کے آپ کے جو ہے پاسٹ میں جا کر کے کوئی ایک لمحہ اریز کرنے یا مٹانے کا موقع ملے تو وہ کون سا لمحہ ہوگا؟ اگر مجھے خدا کے فضل و کرم سے جی حضور کے صدقے میں جی ایسا موقع ملا جی۔ تو میں بارگاہ رسالت کا وسیلہ لیتے ہوئے بارگاہ خدا میں بس یہ عرض کروں گا کہ خدا، میری امی جان کے رحلت کے موقع میں ذرا اور موقع دے دے، اللہ، تاکہ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا کچھ اور لمحہ میسر آ جائے۔ میں اپنے نبی کا وسیلہ لے کر اپنے خدا کی بارگاہ میں بس یہ خواہش رکھوں گا کہ سبحان اللہ، مولا ذرا اور موقع عنایت فرما سبحان دے، اللہ۔ ورنہ جو آیا ہے اسے تو جانا ہی جانا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، لیکن ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے میری یہ خواہش رہے گی اور ہونی بھی چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کے رول ماڈل اور انسپریشن کون ہے؟ اب یہ تو سوچنے کی بات ہی نہیں ہے۔ جس طرح میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے رول ماڈل اور انسپریشن ان کے والد بزرگوار حضور محدث اعظم ہند تھے، اسی طرح آج میرے رول ماڈل اور انسپریشن میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، جو اس وقت عالم اسلام کے رول ماڈل بے شک، اور انسپریشن سبحان بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے پسندیدہ خطیب کون ہیں؟ میرے ابو حضور شیخ الاسلام والمسلمین۔ سبحان اللہ۔ یہ آخری کا سوال تھا تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی آسانی ہو جائے کہ کیا آپ کا کوئی افیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ موجود ہے؟ ہاں، الحمدللہ ہمارا یوٹیوب پر بھی ہمارا شیخ الاسلام ٹرسٹ کے نام سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، جس پر حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے سوالات اور سوال و جواب اور آپ کے تقاریر کے کلپس بھی آتی ہے۔ اس گنہگار کا بھی تھوڑا تھوڑا حضرت کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی جانشین شیخ الاسلام سید حمزہ میاں کچھوچوی کے نام سے ہے، جو ہماری ٹیم ہینڈل کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو افیشیل پیجز ہیں حضرت کے، انشاءاللہ اس کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور آپ کو اسکرین پر بھی اس کے اکاؤنٹ کے نیمز نظر آ رہے ہوں گے، آپ اس کو دیکھیں اور ضرور فالو کریں۔ تو حضور، بس یہی تھا ہمارا پوڈ کاسٹ۔ آخری میں بس ایک گزارش تھی کہ الحمدللہ تقریباً 6 سال کا عرصہ سے زیادہ ہو گیا ہے ہسٹری آف اولیاء پہ ایک خدمت کی سوچ لے کر کے میں نکلا تھا۔ الحمدللہ اب تک 600 یا 700 سے زائد درگاہوں پر کام ہو چکا ہے الحمدللہ، آل اوور انڈیا اور آل اوور، مطلب کہ اور بھی دیگر ممالک سے بھی ہو چکا ہے الحمدللہ، عراق اور سعودی عربیہ میں۔ اور یہ پوڈ کاسٹ کا بھی جو سلسلہ ہماری جو نیت ہے آپ کو جانتے ہیں، تو اس کی آپ کچھ اصلاح فرمائیں اور آپ کی کیا تاثرات ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے بے پناہ، جس طرح شروعات میں ممنون و مشکور تھے، اسی طرح اس پروگرام کے ان دا اینڈ اختتام پر اگین ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں، جناب عامر قادری صاحب اور ان کی ٹیم کے، کہ آپ بنگلور سے سفر کرتے ہوئے یہاں آئے، حضرت کے حضور شیخ الاسلام کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے، مالا مال ہوئے، حضرت کی دعائیں حاصل کی، اور آج اس گنہگار سید حمزہ اشرف کا آپ انٹرویو لے رہے ہیں، پوڈ کاسٹ آپ یہ جو کر رہے ہیں، اور ہم اس میں آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ اور یہ جو اولیاء اللہ کی مزارات پر جا کر ان کی مختصر سوانح حیات بتانا، ان کی ہسٹری بتانے کا یہ جو کام ہے، میں ایک لفظوں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کام آپ نے خود نہیں شروع کیا ہے، اس کے لیے ان اللہ کے نیک بندوں نے آپ کو چنا ہے۔ الحمدللہ، اگر وہ نہ چاہتے تو
اللہ کا ولی اگر نہ چاہے تو ہم چاہ کر بھی ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے، بے شک ہے نا. آج آپ دیکھیں، بات سے بات آئی تو میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، لیکن کیا ہر کوئی وقت پر حج کرنے یا عمرہ کرنے جا پاتا ہے؟ نہیں. جب بلاوا ہوتا ہے تبھی وہ اللہ کے گھر یا رسول اللہ کے گھر پہنچتا ہے نا. تو اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے بھی جب بلاوا ہوتا ہے تبھی وہ پہنچتا ہے. اللہ کے نیک بندوں نے، ایک دو بندے نہیں بلکہ بے شمار اللہ کے نیک بندوں نے، اولیاء کرام نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنے فیوز و برکات سے آپ کو نوازا اور اپنے بارے میں بتانے کے لیے آپ کو چنا. اس کے لیے آپ اپنی قسمت پر، اپنے مقدر پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے. الحمدللہ. اور اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مزید اسی طرح اولیاء اللہ کی سوانح حیات، ان کی ہسٹری، ان کے بارے میں بتانے کی، ملک اور بیرون ملک میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہاں تک آپ پہنچیں، اور آپ پہنچ بھی رہے ہیں، اور بتانے کی، خدمت کرنے کی آپ کو توفیق عطا. آمین ثم آمین. اور حضور آخری میں بس میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کا میں ممنون اور مشکور ہوں. اور ہماری ٹیم وی لو اسلام کی جانب سے، اور ہمارے جو آج کی ٹیم ہے، یاسر حسین صاحب اور ہمارے یاسر حسین اشرفی صاحب اور مزمل اشرفی صاحب کی طرف سے، وی لو اسلام ٹیم کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، آپ قبول فرمائیں. آئیے وہ چلتے رہیں. حضور شیخ سرکار پیش آپ کی بارگاہ سے یہ عطر کا تحفہ ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ بہترین تحفہ عطر ہے، اس لیے میں ایک چھوٹا سا قبول فرمائیں. اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ خوشبو دیا کرو، آپس میں بانٹا کرو. جی الحمدللہ. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. شکریہ، جزاک اللہ خیر. تو ناظرین، یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس کا فائدہ حاصل کر سکیں. تو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.